اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد جھوٹ کے تباہ کن گناہ سے بچنے کے طریقوں کے سلسلے کا درس نمبر 2. پچھلی بار ہم نے آپ کے سامنے پہلا اصول اس کا بیان کیا تھا کہ کسی بھی سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، خواہ کوئی فتویٰ ہو، خواہ کوئی حدیث ہو، خواہ کسی عالم کی کوئی کرامت کے طور پر ہو. پچھلی مرتبہ آپ کتنے چیزیں آپ نے سنی کہ جو صرف لوگوں میں مشہور ہیں اور تحقیقی بات اس میں پیش کی گئی تو پتہ چلا وہ سب جھوٹی نکلیں. تو آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں اس میں تحقیق ہو پہلے اور اس کے بعد پھر ان کو آگے بڑھائیں آپ. اچھا، اب دیکھیے جھوٹ کے سلسلے میں یہاں تک بات کی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پوچھا گیا مومن کیا بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پوچھا مومن کیا جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں. یعنی ممکن ہے ایک مومن کلمہ حق نہ بلند کر سکے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ایسی آ جائیں کہ انسان ذرا بزدلی کا مظاہرہ کرے، حق بات نہ کہہ سکے، یہ پاسبل ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ انسان بخیل ہو جائے، کوئی بہت آپ کی خدمت میں لے کر آئے کوئی اپنی عرضی، آپ کسی طور پر اپنے بخل کی وجہ سے ہی کیوں نہ صحیح ہم اس کی مثلا مدد نہ کر سکیں، یہ پاسبل ہے. لیکن پیغمبر نے کہا بعید ہے ایک مومن سے کہ وہ جھوٹ بولے. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قدر قبیح اور مذموم فعل ہے یہ کہ پیغمبر نے دیگر اخلاقی برائیوں کو سمجھا ہے کہ ایک مومن کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ جیسی اخلاقی برائی مومن کے اندر نہیں پائی جا سکتی. اور یہ بھی روایات میں آیا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایک صحابی حسن ابن محبوب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام صادق سے پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کی کیا وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. نہ ہی وہ خائن ہو سکتا ہے. پھر فرمایا کہ مومن کی طبیعت میں ہر صفت ممکن ہے، یعنی ہر صفت بد، مگر اس کے اندر خیانت اور جھوٹ کا امکان بھی نہیں. اس کا مطلب یہ کوئی شخص بھی اپنے ایمان کو امام کے بتائے ہوئے جو معیار ہے اس کے اوپر چیک کر سکتا ہے کہ کیا آپ کی زبان پر اکثر جھوٹ آتا ہے یا نہیں آتا، یا آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے آپ اس میں خیانت کرتی ہیں یا نہیں. ایک تو امانت کا یہی کانسیپٹ ہے، یہاں تھوڑا سا میں ذکر کر دوں. ایک تو امانت کا یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی اور آپ نے اس کا استعمال کر لیا. بہت سے لوگ عام طور پر ایک طرح کی غلطی کرتے ہیں، بہت سے سوشل ورک کرنے والی خواتین یہ غلطی کرتی ہیں، مثلا صدقات جمع کر رہی ہیں، فطرے جمع کر رہی ہیں اپنے طور پر، اور اس کے بعد مہینوں اپنے پاس رکھتی ہیں اور پھر کہتی ہیں بھائی اگلے مہینے یا 3 مہینے بعد ہم جو ہے اس کو کسی جگہ پر بھجوائیں گے. تو اس دوران وہ اس پیسوں کو استعمال کر لیتی ہیں کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے پاس تو پیسے ہوں گے، انشاءاللہ ہم اس وقت دے دیں گے. تو اس طرح کوئی چیز یعنی جو امانتاً آپ کے پاس ہو اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. یا مثلا آپ کسی آفس کے اندر کام کرتی ہیں، وہاں پر اسٹیشنری آپ کو ملتی ہے، لوگ آفس کی اسٹیشنری گھر لے آتے ہیں، یہ آپ اس کی امین ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے بہت سے میراث ایسی ہیں، یعنی ادھر گھر کے سربراہ کا انتقال ہوا، اب اس کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں جن کے پاس اب میراث آئی ہے تو ورثاء میں تقسیم ہونا چاہیے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو قبضہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور میراث کو اپنے حقداروں تک نہیں پہنچنے دیتے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کی مثالوں کے اندر یہ چیزیں بھی آتی ہیں. تو خیانت نہیں مومن کر سکتا اور جھوٹ مومن نہیں بول سکتا، یعنی اسے امین ہونا چاہیے اور سچا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو آپ کو ملتا بھی ہے
ابھی آگے چل کر ہم اس کو بھی پیش کریں گے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے برائی پر تالے لگائے ہوئے ہیں اور شراب ان تالوں کی کنجی، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ تو یعنی شراب سے بھی بدتر، یعنی ام الخبائث جو ہے وہ شراب کو قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ جو جھوٹ ہے وہ شراب سے بھی بدتر ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے۔ اور پھر یہ کہ کیا نماز و روزہ کا پابند بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو اتنا نمازی ہے، اتنا پرہیزگار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، جبکہ ایسا نہیں، نماز و روزے کا پابند بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں جس میں بھی ہوں گی وہ منافق ہوگا، چاہے وہ نماز اور روزہ کیوں نہ انجام دیتا ہو اور خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہو۔ ایک خصلت یہ، جب اسے امین بنایا جائے گا تو امانت میں خیانت کرے گا، جب گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف اس کے عمل کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ یعنی یہ 3 خصلتیں والے ایک شخص کو کہا گیا ہے کہ یہ منافق ہے۔ یعنی اگر ہم اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں کسی، اچھا امین کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کوئی راز آپ کو کسی کا پتہ چلے تو آپ وہ راز دوسروں کو بتا دیں، یہ آپ نے امانت میں خیانت کی۔ کسی مومن کا کوئی راز یا ایسی کوئی چھپی ہوئی بات کہ آپ کو پتہ چلے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کو بتائیں، وہ خیانت ہو جائے گی۔ تو یہاں امانت داری اور سچا ہونا، یہی 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی بنا پر ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی کہتے تھے، حتیٰ کہ کفار مکہ بھی۔ یعنی یہ 2 خصوصیات ایسی ہیں جو پیغمبر نے خصوصی طور پر عام مومن کے لیے بھی بتائی ہیں۔ وہ پیغمبر تو ان خصوصیات کی انتہا کے اوپر خود فائز تھے، صادق ہونا اور امین ہونا۔ یہاں تک کہ کفار مکہ بھی اپنی جو امانتیں ہیں وہ پیغمبر کے پاس رکھوا کے جایا کرتے تھے، اور ممکن ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم سے کوئی غلط بیانی یا جھوٹ وغیرہ کی کوئی نسبت کوئی دے سکے۔ تو پیغمبر اکرم اور دوسرا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق اللہ صلی علیہ سارے ہی معصومین ہمارے صادق ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ پیغمبر اکرم کے ساتھ جو لقب صادق لگا ہوا ہے، اور دوسرا ہمارے چھٹے امام کے ساتھ۔ اور یہ چھٹے امام کو لقب صادق خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا کہ جب میرا بیٹا جعفر پیدا ہوگا تو پھر پیغمبر نے خود ہی اس لقب کا ان کے نام کے ساتھ کہ اس کو صادق کہنا۔ اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہمارے 11ویں امام کے ایک بھائی بھی تھے جعفر، جنہوں نے 11ویں امام کی شہادت کے بعد خود کو جو کہا تھا کہ میں جو ہے امامت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ تو چھٹے امام کا نام بھی کیونکہ جعفر تھا تو اس لحاظ سے بھی ان کو صادق کہا جاتا ہے کہ وہ جعفر کاذب تھے اور یہ جعفر صادق ہے۔ تو بہرحال یہ خصوصیت کے ساتھ ابھی آپ نے جو 2 علامتیں سنی تھیں کہ امانت دار ہونا اور سچا ہونا، یہ خود ہمارے ائمہ اطہار اور پیغمبر اکرم بھی اس میں اپنی انتہا کے اوپر ان صفات کے اوپر فائز تھے۔ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی ہمیں عبادت کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے۔ مثلا ابھی سوال آیا تھا نا کہ کیا ممکن ہے کوئی شخص دیندار بھی ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو؟ کیا ممکن ہے؟ تو کیونکہ عبادات جو ہے نا اصلاً ان کا انسان عادی ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ ان عبادات کو انجام نہ دیں تو آپ کو ایک الجھن سی محسوس ہوتی ہے۔ مثلا نماز کی آپ عادی ہو گئی ہیں، اب الجھن محسوس ہو رہی ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہی۔ تو بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے لیے اصل دینداری یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے قول کی سچائی اور امانت کی ادائیگی۔ اور یہ بھی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے نا، یعنی مفہوم یہ ہے اور الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ اس کو جھٹلانے والے 3 افراد ہوتے ہیں۔
سب سے پہلا تو جھٹلانے والا اللہ ہوتا ہے، اس کو تو حقیقت حال سب پتہ ہے نا، اسے تو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسرا وہ فرشتے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور تیسرا وہ شخص جو خود جھوٹا ہوتا ہے اسے تو خود پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ بات میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ تو تین افراد، جس میں ایک پروردگار عالم کرام کاتبین اور تیسرا جو ہے وہ شخص خود، یعنی یہ سب اس کے جھوٹ کے گواہ خود موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ہمارے کتاب ہے بڑی مشہور، آپ نے سنا ہوگا، العروۃ الوثقی۔ ہر مجتہد تقریباً اس کے اوپر حاشیہ لکھتا ہے۔ آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی کی کتاب ہے، آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے۔ تو وہ کچھ مقامات ایسے اس کے اندر بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص، آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ایک وضو کرے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ بات اتنی معتبر نہیں ہے، اور کہا کہ علماء کی ایک جماعت نے ایسا کہا ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس کے اوپر بہرحال عمل کرنا چاہے تو وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے عمل کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کبھی کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس کے لیے رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کے بعد وہ ایک وضو کرے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ عام طور پر نجاست کیونکہ ایک لحاظ سے اس کے روح کے اندر آ گئی ہے، تو اس کو اس لحاظ سے ایک رجائے مطلوبیت کی نیت سے وضو کرنے کا انہوں نے ایک آپشن دیا ہے۔ لیکن پہلے تو علماء کی ایک جماعت یہ بات کہتی رہی ہے کہ کبھی انسان کی زبان پر جھوٹ آئے تو وہ مستحب قرار دیتے تھے کہ انسان اس کے بعد ایک وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کرے۔ دیکھیے، قیامت کے روز یہ جو زبان ہے نا ہماری، یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور یہ آخرت اور قیامت میں جو زبان اس دنیا میں جھوٹ کی عادی ہو گئی ہے، یہ وہاں پر بھی باز نہیں آئے گی، اور آخرت میں بھی پروردگار عالم کے محضر میں بھی یہ جھوٹ بولے گی۔ پروردگار میں نے عمل نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط فرشتوں نے لکھ دیا ہے، اس طرح کی باتیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جو قرآن کی آیات بھی ہیں سورہ یاسین کی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور اس دن ان کے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی۔ مہر کیوں لگائی جائے گی منہ پر؟ وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر جھوٹ بول رہا ہوگا، کہا نہیں میں نے نہیں عمل انجام دیا، فرشتوں کو بھی جھٹلائے گا، اللہ کو بھی جھٹلائے گا، کیونکہ زبان عادی ہو گئی تھی اس کی۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، پھر اس کے ہاتھ بولیں گے، زبان کو بند کر دیا جائے گا، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اب اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ اور وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور اس کے پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو بھی اعمال بد دنیا کے اندر کرتے رہے۔ یعنی انسان کے پاؤں بولیں گے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، لیکن زبان کے اوپر اس کے مہریں لگا دی جائیں گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہاں پر بھی کھرا اور سچا رہے، کوئی اس میں یقین کیجئے کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ بھی روایت بھی آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ شاید جھوٹ بولنے میں میرا فائدہ ہے، جبکہ اس کے اندر ہلاکت پوشیدہ ہوتی، وہ بالآخر اس کا نتیجہ برا ہی نکلتا ہے، چاہے آپ کتنے ہی اس کے اندر اپنے آپ کو جسٹیفائی بعد میں کریں۔ تو اس کے منہ پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ اور پاؤں اس کے گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ دیکھیے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پر تو جو پولیگرافک ٹیسٹ جو کہلاتا ہے، اور یہ اس کی خاص قسم کی ایک مشین ہوتی ہے کہ جھوٹ پکڑنے کی، جسے مشین کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو پولیگراف مشین ہوتی ہے اس کے مختلف طریقوں سے، یعنی جس وقت کوئی کسی کو قبول کروانا ہوتی ہے مجرمین کے لیے، اور بہرحال یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 70 to 90% اس کا ایکوریسی ریٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس مشین سے، جب مضبوط اعصاب کا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ بچ سکتا ہے اس سے، اس کی بہرحال ہونٹوں کی حرکت سے، اس کی پیشانی سے، اس کے جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو، اور وہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو فوراً اس کے اوپر کچھ ایسی نشانیاں آ جاتی ہیں جس سے پتہ چلتی ہے یہ بات۔ لیکن 70 to 90% ایکوریسی ریٹ کہا جاتا ہے، 100% نہیں ہے وہ، لیکن پروردگار عالم کیا تو 100% ہے، وہاں تو امکان ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر کسی کو اس کا جھوٹ چل سکے۔ اچھا، اب دیکھیے ایک تو چیز ہوتی ہے صداقت قولی، یہ جو آپ زبان سے سچ بولتی ہیں، یہ قولی صداقت ہے، اس میں تو کوئی بتانے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری اہم چیز ہے جسے صداقت فعلی کہا جاتا ہے۔ صداقت فعلی،
یعنی علماء کہتے ہیں کہ جو قول کا سچا ہے نا وہ کام کا بھی کھرا ہوگا. یعنی ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی سچا ہو اور وہ کوئی کام کرے تو اس میں دیانتداری نہ ہو. اب مثلا بالفرض اگر میرا کام یہاں پر پڑھانا ہے آپ کو، اور اگر میں زبان کا بھی سچا ہوں تو یہ لازمی اس کا نتیجہ نکلے گا کہ میں اچھی تیاری کے ساتھ یہاں کر پڑھانے آؤں گا آپ کو. یعنی ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر میں ڈنڈی ماروں آ کے اور ایسی بس منہ اٹھا کے آ گیا اور جو پرانی معلومات ہیں بس وہ آ کے بیٹھ کے بولنا شروع ہو گیا، جملے سے جملہ ملاتے ہوئے، کچھ نہ کچھ ظاہر تجربہ ہو گیا اتنے سالوں کا تو کچھ بھی بولتے چلے جاؤ. نہیں، جو قول کا سچا ہے وہ کام کا بھی کھرا ہوگا. اب وہ کیا کرے گا؟ اگر اسے کوئی کام دیا جائے گا وہ بہترین کام کرے گا. استاد ہے تو بہترین تیاری کر کے آئے گا. یہاں پر بھی ٹیچرز وغیرہ ہمارے بچوں کے مدرسے میں پڑھاتی ہیں، کبھی کبھار ان سے ان کی کلاس لینے کے اگر اتفاق ہوا ہے، مجھے زیادہ اتنا نہیں ہوا لیکن ایک آدھ 2-3 دفعہ شاید ہوا ہو، تو اس کے اندر بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ دیکھیں جب بھی کوئی استاد آتا ہے نا کسی بھی جگہ پر تو کتنی تیاریاں اس کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں مدرسے کا اسٹاف الگ سے صبح سے یہاں پر آیا ہوتا ہے، صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پہلے سے اے سی چلا کے رکھے ہوتے ہیں، بجلی کے بل بھرے جا رہے ہوتے ہیں، جو اس کے لیے ڈونیشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے اپنے جو ہے وہ اپنے مال سے نکال رہے ہوتے ہیں. وینیں بچوں کو لینے جا رہی ہوتی ہیں، لا رہی ہوتی ہیں، مائیں تیار کر رہی ہوتی ہیں ان کو. صبح سے اتوار کے روز بھی جو ہے چھٹی کا دن ہے جیسے آپ لوگ آئیں. اب جو ٹیچر جس کو مین کام یہاں پر کرنا تھا وہ آ کر صرف بغیر تیاری کے آ جائے اور ان سب لوگوں کے وقت اور پیسے کو ضائع کرے تو یہ صداقت فعلی کے برخلاف ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ شخص، یعنی ممکن نہیں کوئی شخص اگر زبان کا سچا ہوگا تو لازمی نتیجہ اس کا ہے کہ وہ کام کا بھی کھرا ہوگا. جسے ہماری زبان میں اس لحاظ سے کہا جاتا ہے، علماء نقل کرتے ہیں کہ صداقت قولی صداقت فعلی کا محلول اور نتیجہ ہے. یعنی اس کو جو بھی کام، اچھا اب جو اسٹوڈنٹ ہے اگر کوئی تو اس کی صداقت فعلی کیا ہے؟ جس ٹائم پہ آپ یہاں پر آئی ہیں مکمل توجہ کے ساتھ آپ یہاں پر اس وقت کو اویل کریں. یہ نہ ہو کہ یہاں پر آئیں بیٹھے باتیں کریں ادھر ادھر دماغ میں یا موبائل فون سے کھیلتی رہیں، چالیاں وغیرہ کھاتی رہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ صداقت فعلی آپ کے اندر نہیں ہے. جو کام جس ٹائم کے اوپر کرنا آپ کا جو ٹاسک تھا، اگر کوئی مثلا ملازمت بھی کر رہا ہے کسی جگہ، وہاں پر اس کو پورا ٹھیک طریقے سے کام اس کو کرنا چاہیے جو اس کا ایگریمنٹ ہے. اگر قول کا سچا ہے تو اس کو کام کا بھی کھرا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ویسے تو جناب یہاں یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. یعنی قول کا سچا ہمیشہ اپنے کام میں بھی کھرا ہوگا، یعنی وہ کام میں بھی پھر ڈنڈی نہیں مارے گا. اس کا مطلب یہ اگر وہ ڈنڈی مار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عام زندگی میں بھی قولی طور پر بھی جھوٹ بولتا رہا ہے یا بولنے کا عادی. اچھا، ایک روایت ہے، اگرچہ میں نے وہ کسی جگہ کتاب میں نے اتنا نہیں دیکھ سکا، ہمارے استاد محترم نے اس کو ایک دفعہ اس روایت کو پڑھا تھا کہ ایک دفعہ امام معصوم نے جو ہے وہ لوگوں سے پوچھا کہ تم کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ اب یہ ظاہر ہے الفاظ روایت جو ہیں وہ ممکن ہے اس کے اندر تھوڑا فرق ہو جائے، لیکن جو ہمارے استاد محترم نے ایک دفعہ روایت پڑھی تھی کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے وہ ہے اس طرح سے. لیکن امام نے کہا نہیں، یاد رکھو سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے اس سے تم جس علم کے متعلق دنیا میں سوال کرو گے وہ جواب دے گا. جس علم کے متعلق سوال کرو گے جو جواب دے گا. مثلا جناب اس سے آپ ٹاک شو میں بٹھا دیں، اس کے اندر وہ دنیا کے ہر موضوع کے اوپر سوال کا جواب دے رہا ہے مثلا، لیکن جب تم اس سے پوچھو کہ ما احل اللہ ما حرم اللہ، خدا نے کیا حلال کیا ہے اور خدا نے کیا حرام کیا ہے، تو وہ جواب نہ دے سکے گا. یاد رکھنا سب سے بڑا جھوٹا بس وہی شخص ہے. یعنی ویسے تو ہم نے دنیاوی علوم کے اندر خوب بہت زیادہ پڑھائی لکھائی کر کے اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، لیکن جب حقیقتاً جس علم کا آپ کو حاصل کرنا چاہیے تھا اور آخرت کے اندر جس کا سوال آپ سے پوچھا جائے گا، میدان حشر میں سوال و جواب ہوگا، اصل چیز اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ وہاں پر اگر مجھے پوچھا گیا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا. اصل میں کہا امام نے کہا دنیا کے سارے علوم کا خواہ وہ حامل کیوں نہ ہو، جیسے ابو جہل تھا جناب، ابو الحکم مشہور تھا اس زمانے میں، وہ حکمت کا باپ، لیکن پیغمبر نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ حق بات کو قبول نہیں کر رہا ہے تو یہ ابو جہل ہے. تو ابو جہل انسان بھی قرار پا سکتا ہے، کوئی شخص بھی. تو دنیا کے ہر علم کے متعلق اس کو سوال کے جواب پتہ ہے، لیکن کچھ نہیں پتا تو احکام شریعت ہی اس کو نہیں پتا، حلال کیا ہے اور حرام خدا کیا ہے یہ معلوم نہیں. یاد رکھنا سب سے بڑا جھوٹا یہی شخص ہے. تو یہ بہرحال اس طرح کی روایات بھی آئی ہیں.
اچھا اب آ جائیے جھوٹ کی تعریف کیا ہے. جھوٹ کی تعریف یعنی ہم کسے کہیں گے کہ کوئی چیز جھوٹ ہے. جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ الاخبار بما لیس واقع، ایسی بات کی خبر دینا کہ جو کہ پیش نہیں آئی، جو کہ واقعہ جب واقعہ اسی کو کہتے ہیں نا، کوئی چیز پیش آنے والی چیز ہوتی، یعنی جو بات پیش ہی نہیں آئی اس کو بیان کرنا. ایسی بات کی خبر دینا کہ جو چیز پیش نہیں آئی، اس کو کہتے ہیں جھوٹ. اچھا اب دیکھیے جھوٹ حرام ہے، خواہ چھوٹا جھوٹ ہو خواہ بڑا جھوٹ ہو. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی معمولی سی بات کیا جھوٹ ہوگی. ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا جب ہم بیان کریں گے جھوٹ بولنا جن مقامات پر جائز ہے، تو وہاں پر ایک چیز آئے گی جو بچوں کے حوالے سے ہوتی ہے. خواہ چھوٹا جھوٹ ہو، دیکھو اس کمرے کے اندر نہیں جانا، وہاں مثلا اللہ بابا بیٹھا ہوا ہے، یا مثلا کوئی بھی اس طرح کی بات، جن بھوت سے ڈرانا اور اس طرح سے کہ فلاں جگہ کے اوپر یہ ہے، اور تو خواہ چھوٹا جھوٹ ہو خواہ بڑا جھوٹ ہو. اچھا یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جتنے بھی جرائم ہیں نا، جو بہت عادی مجرم بھی بنتے ہیں، وہ سب چھوٹے چھوٹے جرائم کا ارتکاب شروع میں کرتے ہیں، پھر بڑے جرم کی طرف چلے جاتے ہیں. ممکن ہے پہلے کوئی صرف چونی کی جو ہے چوری کرے، پھر 1 روپے کی چوری کرے، پھر 10 روپے کی چوری کرے، یہاں تک کہ بڑھتا وہ بہت بڑا چور و ڈکیت بن جائے گا. پھر اس کے بعد سیاست میں آ گیا اور ملک کے عہدوں کے اوپر فائز ہو گیا، وہاں پر ڈکیتیاں کرے گا. اور پھر اس کے بعد اور بڑے عالمی لیول پر چلے جائیں گے، تو کمزور قوموں کے حقوق پائمال کیے جائیں گے، ان کو نوچ کھسوٹ کے کھایا جائے گا ادارے بنا کے عالمی. تو یہ جو ہے نا، اس کی ابتدا ہمیشہ جرائم کی ابتدا چھوٹے سے ہوتی. جب کہا جاتا ہے نا کہ بڑی سے بڑی جنگ کی ابتدا ایک تھپڑ سے ہوتی. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بچوں کی آپس کی لڑائی ہوئی اور بڑوں میں لڑائی میں تبدیل ہو گئی، اور اخباروں میں آتا ہے اور قتل و غارت گری ہو گئی اور 10 لوگ اس کے اندر قتل کر دیے گئے. تو اس جھوٹ میں بھی یہ ہوتا ہے. جھوٹ ہمیشہ چھوٹا جھوٹ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. چھوٹے سے چھوٹے جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، خواہ چھوٹا جھوٹ ہو خواہ بڑا جھوٹ ہو. حدیث کے اندر بھی ہمارے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اتقوا الکذب الصغیر منہ والکبیر جدا وہزلا. جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ چھوٹا جھوٹ ہو خواہ بڑا جھوٹ ہو، خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مذاق میں بولا جائے. پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ انسان اگر چھوٹا جھوٹ بولے تو اس میں بڑا جھوٹ بولنے کی بھی جرت پیدا ہونے لگتی ہے. یعنی اگر آپ جو چھوٹا جھوٹ اگر آپ بولیں گی نا، تو خود بخود اس بات کی جرت ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ گناہ بھی جو ہیں وہ بالکل ایک ٹرین کی طرح سے ہیں، ایک سے دوسرا گناہ جڑا ہوا ہے. یعنی آپ جب ایک گناہ کرتے ہیں تو گویا ایک ٹرین چل پڑتی ہے، اور اس کے بعد ایک سے ایک ڈبہ دوسرے ڈبے کے ساتھ جس طرح جڑا ہوتا ہے، تو وہ سب ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں. یعنی بہت سارے گناہ پھر اس کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو انسان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے. ایک جھوٹ بولنے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑیں گے، 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں اس پیکج کے اندر شامل ہوں گی. آیت اللہ سیستانی توضیح المسائل جامع کے اندر فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور جھوٹ سے مراد ایسی چیز کے بارے میں خبر دینا جو واقعیت نہ رکھتی ہو. الاخبار بما لیس واقع، جو ابھی آپ نے سنا کہ جو پیش ہی نہیں آئی کوئی. اور فرماتے ہیں جھوٹ کے حرام ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ انسان زبان سے جھوٹ بولے خواہ قلم سے لکھے. بعض اوقات لکھنے میں ہوتا ہے نا کہ آدمی اپنی، جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بایوگرافی آٹو بایوگرافی جو ہے وہ لکھ رہا ہے، لکھوا رہا ہے مثلا کسی سے، تو اس کے اندر ایسی باتیں لکھ جاتا ہے کہ جو کہ جھوٹ ہوتی ہیں. تو اب خواہ قلم سے لکھے خواہ اشارے سے. عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ مثلا بچے بھی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے، کوئی شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے سے اس کے سر پہ ہاتھ مارا اور اس کے بعد کسی اور طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس نے مارا ہے. اب یہ اشارے جو کیا یہ جھوٹ ہے. یعنی آپ نے ایک جھوٹ، آپ نے کہا میں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا. نہیں، اشارہ بھی اگر کوئی شخص کر رہا ہے ایسا تو وہ جھوٹ کے اندر شمار ہوتا ہے. فرماتے ہیں اور فرق نہیں ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ یا تو کسی کتاب میں لکھا ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہتے ہیں، یعنی بہت سی اس طرح کی ان اوتھینٹک کتابیں، آپ نے کہا بھائی فلاں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے نا. بہت سی ایسی عجیب و غریب کتابیں ہم نے، جیسے پچھلی دفعہ عزائم الدہور، کہ آپ نے حوالہ تو دے دیا اس کا، لیکن پتہ چلا وہ سب جھوٹی کتاب تھی جس میں کورونا کے اشعار جو ہے مولا سے منسوب کر کے لکھے گئے. تو بہرحال خواہ وہ کسی کتاب میں لکھا ہو یا خود اس نے اپنی اختراع اور ایجاد کی ہو،
یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ جھوٹ میرا نہیں، یہ تو فلاں نے کہا تھا. نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا فلاں نے کہا تھا. جھوٹ آپ کسی اور کا بھی اگر نقل کریں تو وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، خواہ خود بنائیں خواہ کسی دوسرے کا ہو. یعنی خواہ اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہو خواہ کسی دوسرے کا ہو، آپ جھوٹ کو نقل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو جھوٹے اور جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر فوائد حاصل کیے جاتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے کچھ چھٹیاں کر لیں اور اس میں ہماری تنخواہ کٹے گی وہ، تو اب ہم نے کیا کیا، ڈاکٹر کے پاس گئے. ہمیں بہت فیس کرنا پڑتا تھا جب اس کی پریکٹس میں تھے. تو اس میں ہوتا ہے لوگ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ مجھے نا اتنے دن کا بنا دیں، کہ بھائی اتنے دن تو آپ کا یعنی یہاں تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا. تو بہت حیرانگی سے مریض دیکھتے ہیں کہ یعنی کس دنیا کے مخلوق ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ اتنی سی بات یعنی اس کو فلفل نہیں کر رہے ہیں، ہماری تنخواہ کٹ جائے گی. بھائی تو بھائی تنخواہ کٹ جائے خواہ، لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت تو نہیں ملے گی. تو یہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں جو اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، تو جعلی اس طرح سے سرٹیفکیٹ وغیرہ بنا کر دینا ان کے لیے بھی حرام ہے. اور یہ جعلی سرٹیفکیٹ جو لوگ لے کے اور اپنے محکمے وغیرہ کے اندر جمع کراتے ہیں ان کے لیے بھی حرام ہے. اسی طریقے سے مثلا کوئی طالب علم ہے، وہ اسکول کالج یا یونیورسٹی نہیں جا رہا ہے اور وہ اس طرح سے کوئی جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر وہاں پر سبمٹ کرے گا، تو اس میں بھی جھوٹ بھی ہوتا ہے، دھوکہ دہی بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں، ان سب کے گناہ ملتے ہیں. بہت ہوا تو کوئی لاس ہی آپ کا ہوگا نا، تو لاس کو برداشت کر لیں. چند دن کی تنخواہ کٹے گی نا آپ کی، تو چند دن کی تنخواہ کٹ جائے، کوئی مر تو نہیں جائیں گے بھوکوں اگر وہ تنخواہ کٹ جائے گی تو. یعنی لیکن جھوٹ بولنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے، خواہ تحریر کے اندر ہو خواہ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ میں ہو. اسی طریقے سے مثلا جو امیگریشن وغیرہ کے اندر بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم فلاں چیز شو کر دیں، جعلی اپنا بینک اکاؤنٹ شو کرتے ہیں اس کے اندر کہ اور اس کی ٹرانزیکشنز شو کرتے ہیں، یا مثلا کسی ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کوئی جعلی دستاویز یا سرٹیفکیٹس وغیرہ بنوا کر شو کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی حرام ہیں اور گناہ ہیں. یعنی ایک ایسی چیز وہ برکت کا باعث نہیں ہوتی ہے. اور پھر یہ جھوٹ بول کے اس طرح سے اگر شہریت حاصل، البتہ اتنا اور بتا دیا جائے کہ بہرحال اگر کسی نے یہ جھوٹ بول کے شہریت حاصل کر لی ہو تو وہاں پر رہنا اب حرام نہیں ہے. لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ نے کیونکہ جھوٹ بول کے حاصل کیے تو لہٰذا اب وہاں رہنا ہی حرام ہے، واپس پاکستان آئے نہیں. واپس نہیں آنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس موقع کا جو آپ نے جھوٹ بولا تھا وہ جھوٹ لکھا گیا. ہاں البتہ وہ پیسے جو آپ نے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر اور اپنی تنخواہ کے بچائے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں پوری تنخواہ آ گئی ہے، تو اتنے دن کی تنخواہ کے آپ حقدار نہیں ہیں، وہ اصل مالک تک واپس کرنی پڑے گی. تو بہرحال یہ ہے. لیکن اگر آپ نے امیگریشن میں اپلائی کر کے اور جعلی جھوٹے سرٹیفکیٹ وہاں پہ شو کر کے امیگریشن حاصل کر لی تو بہرحال وہ ایک گناہ کیا جس کی توبہ کرنی پڑے گی. اور اب لیکن بہرحال یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے چھوڑ کر آئیں، وہ گناہ ہو گیا. اچھا لوگ سوچتے ہیں چلو گناہ ہی تو ہے نا. دیکھیے عام طور پر حج میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ اگر ہم دن کے اوقات میں مرد حضرات بند گاڑی کا سفر کریں تو ظاہر علماء ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی دن کے وقت اگر بند گاڑی کا سفر مرد حضرات کریں تو ان پہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور یہ گناہ بھی ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ کفارہ ہوتا ہے، گناہ بھی ہے. تو کہتے ہیں چلیں بہرحال بکرا وکرا ہم دے دیں گے، اب رات کو ہونے کا انتظار کون کرے، بعض اوقات جدہ ایئرپورٹ پر رات تک بیٹھے رہنا پڑتا ہے ورنہ ان کو. تو نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی بکرا تو آپ دینے کو تیار ہو گئے لیکن اصل ہے کہ حکم خدا، یعنی آپ عمرے کی ابتدا ہی کے اندر گناہ کر رہے ہیں. اصل چیز گناہ کا نہ ہونا ہے. مالی والی تو چلیں اپنی جگہ پر، انسان اگر مالدار ہے تو وہ 1 یا 10 بکرے بھی دے سکتا ہے، لیکن اصل ہے اللہ کی نافرمانی. تو آپ تھوڑی محنت کریں اور وہیں پر بیٹھیں اور جب رات ہو جائے تو پھر مرد حضرات سفر کریں. خیر اچھا، پھر ایک اور چیز ہے وہ ہے عمر کم کر کے بتانا. خواتین تو بہرحال ماشاءاللہ اس کے اندر پہلے سے ہی مہارت رکھتی ہیں. تو اچھا البتہ یہ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر یہ بہت یعنی اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن معاشرے کے اندر اوورال انسیکیورٹی جو ہے وہ خواتین میں ہے کہ مثلا عمر اگر وہ زیادہ بتائیں گی تو بہرحال ان کو کچھ ایسے تحفظات ہوتے ہیں. تو بہرحال لیکن اگر مثلا کسی جگہ پوچھنے کی نوبت آ جائے اور وہ جان بوجھ کر، جیسے ہم اپنے میڈیکل کالج کے دور میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ وارڈز وغیرہ کے اندر مریضوں کی ہسٹری وغیرہ لینی ہوتی تھی،
تو ایک خاتون کی ہسٹری لے رہے تھے، تو پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 20 سال، یہ پتہ نہیں 24 سال ایسے بتائی اس نے. اور اس کے برابر میں ایک اور لڑکی کھڑی تھی. کہا یہ آپ کی کون ہے؟ کہا یہ میری بیٹی ہے. اور اس بیٹی سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 20 سال. تو انہوں نے کہا بھئی 4 سال کی عمر میں آپ کی کیا شادی ہو گئی تھی؟ تو یہ ایک بالکل واضح طور پر جس کا بطلان بھی بالکل ظاہر ہوتا ہے، اس میں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بہرحال عمر کم کر کے بتانا اس کی بھی اجازت نہیں، حرام ہے اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے. اور شادی کے لیے عمر کم بتانا، دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی اگر ہم مثلا اصل عمر بتا دیں گے تو شادی کے اندر ہماری مشکلات ہو جائیں گی. تو بہرحال جھوٹ بول کے اس طرح سے کرنا تو یہ بھی اس کی خلاف ورزی ہے. شادی بیاہ کے موقع پر بھی اپنی عمر کو کم کر کے نہیں بتایا جا سکتا، یعنی فقہی طور پر جھوٹ بولنا یہ حرام ہے اس موقع کے اوپر بھی. اچھا، اب اس میں ایک اور بھی جس چیز کہلاتی ہے جسے تدلیس کہا جاتا ہے. مثلا شادی کے لیے، رشتے وغیرہ کے لیے لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لڑکی میک اپ کر کے اس قدر تبدیل ہو جائے کہ اپنی اصل شکل صورت سے بہت زیادہ تبدیل کر لے. تو علماء فرماتے ہیں ایک کام فریب اور دھوکے میں اگر شمار ہو رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، خواہ عورتوں کے سامنے ہی کیوں نہ اگر یہ کر رہی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب تو بیوٹی پارلر بالکل جو ہے نا وہ تبدیل کر دیتے ہیں، بالکل 180 ڈگری کے اوپر جو ہے وہ لے جاتے ہیں. تو بہرحال اور اسی طریقے سے اگر جو مرد حضرات کوئی ساتھ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے تو وہ بھی یعنی دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں اس سے. تو دیکھیے، اور خواتین کے لیے تو ہے، مردوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ مرد اگر مثلا جاتے بھی ہیں اپنے بیوٹی پارلر یعنی نائی کی دکان پر، تو وہ پہلا کام وہاں سے آنے کے بعد یہ کرتے ہیں کہ ضرور نہاتے ہیں. لیکن خواتین کے متعلق کہا جاتا ہے بیوٹی پارلر سے بعد آنے کے بعد وہاں سے شاید ہی کسی عورت نے کبھی منہ دھویا ہو. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ظاہر وہ ساری چیزیں اتر جائیں گی پوری جو ہے. تو بہرحال یہ کام یہ ہے کہ یہ فریب اور دھوکے میں بھی آئے گا، تدلیس کے اندر آئے گا، یعنی اس طرح سے اپنے چہرے کو بدل لینا. معمولی سا میک اپ وغیرہ ہو تو چلیں وہ اس کے اندر نہیں آئے گا، اصل اس میں شکل پتہ چل جاتی ہے. لیکن اس طرح سے تو یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل بنتی ہے جس کو تدلیس کہا جاتا ہے، کہ بالکل ایسا اپنے آپ کو بنا لینا جو کہ اصلاً ایسا نہیں ہے. جیسے وہ لطیفوں میں ملتا ہے نا کہ وہ بارش ہو گئی اور شادی کی کوئی تقریب تھی تو انہوں نے ایک بچے سے کہا کہ بلکہ ایک خاتون سے کہا کہ ذرا میری بیوی اندر ہے، ذرا ان کو تو بھیجیے گا. تو پتہ چلا وہ کیونکہ بارش کی وجہ سے وہ میک اپ اتر گیا تھا تو وہ مثلا پہچان نہیں سکے ان کو. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کام فریب کے طور پر، دھوکے کے طور پر، اچھا اس میں چاہے عمر ہو چاہے مثلا اس انداز سے میک اپ کر کے آنا کہ اصل شکل جس سے بالکل تبدیل ہو جائے اور یہ فریب اور دھوکے کے اندر آئے. عام طور پہ بہت زیادہ جو مثلا جن کے رشتے کہیں باہر طے ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اس میں فلٹرز لگا کر تصویریں جو ہیں وہ بھیجنا، یعنی کچھ کا کچھ اس کے اندر جو ہے وہ انسان بن جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کم سے کم ان معاملات کے اندر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دھوکے میں بھی آئے گا، جھوٹ میں بھی آئے گا، اور اس کے اندر ایک بعد میں ایک بے برکتی بھی ہوگی. اسی طرح سے مثلا شناختی کارڈ اور کاغذات میں عمر کم لکھوانا، یہ عموماً ایک زمانے میں کافی حد تک ہوتا تھا کہ لوگ کاغذات میں اپنی عمر کم لکھواتے تھے اور کہتے تھے جابس وغیرہ کے اندر پھر مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر. تو اور یا شناختی کارڈ میں اپنی عمر کم لکھوانا، بہت سے لوگوں نے 10 سال عمر اپنی جو ہے کم کر کے لکھوائی ہوئی تھی. بلکہ ایک جاننے والے ہمارے، انہوں نے تو اپنی بیوی سے بھی شناختی کارڈ کے اعتبار سے 10 سال چھوٹے ہیں وہ. تو بہرحال اب یہ جو ہے شناختی کارڈ میں اور کاغذات میں عمر کو کم لکھوانا یہ بھی جائز نہیں اور حرام ہے. اچھا، اسی طریقے سے جعلی سیادت خود آیت اللہ حافظ بشیر سے بھی پوچھا گیا اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ سید ہے یا غیر سید تو کیسے معلوم کر سکتے جب کہ اس کے پاس خاندانی شجرہ بھی نہ ہو مگر سب لوگ اس کو سید سمجھتے ہوں. تو بہرحال انہوں نے جواب دیا جب تک کہ اس کے سید ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو سید کہلوانا یا کہنا دونوں جائز نہیں. 100% اس کو یقین ہونا چاہیے. بلکہ آقا بشیر نجفی نے تو ایک فتوے کے اندر یہ بات بھی کہی کہ اس طرح سے جھوٹ مشہور کرنا، اپنے آپ کو سید کہلوانا جبکہ وہ سید نہ ہو. پنجاب میں بہت سارے اس طرح کے افراد ہیں مختلف، میں نام نہیں لوں گا ان ذاتوں کے حوالے سے کہ جناب یہ والا اگر ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی سید ہیں، اور اپنے تئیں وہ کچھ نہ کچھ وہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن یقینی طور پر نہیں ہوتے. جب تک 100% یقین نہ ہو سید ہونے کا، اپنے آپ کو سید کہنا
یا کہلوانا جائز نہیں ہے، بلکہ آغا بشیر نجفی تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص یہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے والد کو کسی اور شخص سے اپنے ولادت کو منسلک کر رہا ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے اس کا اصل باپ تو سید نہیں ہے، ورنہ یہ سید شمار ہوتا ہے۔ یہ جو جعلی سید بنا ہوا ہے یہ گویا اپنا کوئی اور باپ ایجاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے، اور بہت ہے، مجھے خود یاد پڑتا ہے جب شاید میٹرک انٹر میں تھا تو میرا اپنا ایک دوست، اس نے جو ہے اپنے کاغذات جب وہ بننے شروع ہوئے تو اس نے نام کے ساتھ، وہ سید نہیں تھا، اس نے نام کے ساتھ سید لکھوانا شروع کر دیا۔ میں نے جب حیرانگی کا اظہار کیا کہ بھائی یہ تو تم نہیں ہو سید کی، کیسے لکھوا رہے ہو؟ کہا کہ بس مجھے سید نام کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ اب وہ بال بچوں والا بھی ہو چکا، اس کے بچوں کے نام کے ساتھ بھی سب سید لگا ہوا ہے۔ تو جعلی سے عادت بھی بہت زیادہ یہ معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس لحاظ سے ویسے تو دیکھیے بڑی سعادت کی بات ہے، آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی جو رائٹ سائڈ پہ جو جن کی تصویر ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی وہ کہا تھا کہ بیٹا راہ سیر و سلوک میں، یعنی روحانیت میں جو مقام بھی میں نے اب تک حاصل کیا ہے وہ سب یا تو نماز شب کی برکت ہے، مستحبات کی پابندی اور مکروہات کا ترک ہے، البتہ تمام اعمال کی اصل روح احترام و خدمت سادات کرام ہے۔ تم سادات کو بہت زیادہ محترم و مکرم خیال کرنا۔ یہ وہی شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے صحن میں ان کی قبر مبارک ہے، اور اس زمانے میں جب یہ تدفین ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں کتنا 20-30 فٹ نیچے یا 40 فٹ نیچے زمین کے دفن کیا جائے، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنا نیچے کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اب جب ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کے اندر تو جس حد تک کھدائی کی ضرورت تھی اس میں بہرحال ان کی قبر جو بچ گئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ گہرائی میں تھی اور یہ وصیت کر کے گئے تھے مجھے اتنا نیچے دفن کیا جائے، یعنی شیخ حسن علی نخودکی تو بڑی صاحب کرامت جو ہے وہ ان کی شخصیت تھی۔ یہ وہی ہیں شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی جو امام خمینی کو جنہوں نے خاص ایک عمل بتایا تھا، جو کہ ہم نے اکثر یہاں پر سورہ طلاق والا وہ اکثر دفعہ بتایا بھی ہے۔ تو بہرحال اب کوئی کہے کہ بھئی احترام سادات کیونکہ اس قدر زیادہ ہے تو ہم معاشرے میں اپنی عزت کرانے کے لیے جھوٹے سید کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ مشہور کرنے لگے، تو یہ حرام اور گناہ ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں، ابھی سوال کو نہ پڑھیں، جواب میں کہہ رہے ہیں کہ معاملہ بہت اہم اور نازک ہے، لہٰذا اس میں تحقیق اور احتیاط سے کام لینا لازم ہے کہ جو شخص بھی علوی یا ہاشمی نسب ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ حرام اور ناجائز عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایسا دعویٰ نہ صرف شرعاً گناہ کبیرہ ہے بلکہ اخلاقاً بھی مذموم ہے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نسب کے بارے میں جھوٹا انتساب کرے، یعنی کہ وہ سید نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو سید بنا کر معاشرے کے اندر پیش کرے، بہت بڑا جھوٹ ہے اور گناہ کبیرہ میں سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جھوٹ کی مختلف اقسام معاشرے کے اندر جو رائج ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جھوٹ اور بھی ہوتا ہے، وہ ہے کہ بچہ اگر کسی نے گود لیا ہوا ہے تو اس کے ولدیت کے خانوں میں جہاں جہاں اس کے کاغذات ہوتے ہیں اس میں اصل باپ کے بجائے اس کے جس نے اڈاپٹ کیا اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو آغا سیستانی نے اس میں کہی کہ مستحق بچے کی کفالت کرنے میں تو بہت ثواب ہے، لیکن اسے اپنا فرزند کہلوانا جائز نہیں، اسے وراثت بھی نہیں ملے گی اور اسے حقیقت سے آگاہ بھی کریں کہ وہ ان کی حقیقی اولاد نہیں ہے، البتہ اس طرح سے کہ اس پر ذہنی دباؤ نہ پڑے، اور اس کا نام اپنے فرزند کے طور پر کاغذات میں ثبت نہ کریں، چنانچہ کسی نقصان یا مشقت کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کہیں ثبت کریں اور گواہ بنائیں، یعنی کسی جگہ ان رائٹنگ لکھیں اس بات کو کہ اس کا اصل باپ کون ہے، اس کا اصل نام کیا تھا۔ عام طور پر جو یہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات میں بھی اس کا نام اصل باپ کا نام ہٹا کے اپنا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، جو حرام اور گناہ ہے بہت بڑا۔ تو اس بچے کو بھی بعض اوقات بچوں سے چھپایا بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ذرا بلوغ کے قریب ہوتا ہے یا نسبتاً کافی بڑا ہو جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو میں نے بہت سارے، میرے پاس بھی ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ بچہ عجیب سے نفسیاتی طور پہ ہو جاتے ہیں، ایک شوق پہنچتا ہے، بلکہ اپنے وہ جن لوگوں نے انہیں اڈاپٹ کیا ہوتا ہے ان سے نفرت سی ان کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہ عام طور پر اس طرح کی چیزوں میں یہ تمام پہلوؤں کا خیال رکھنا چاہیے، بس ایک اڈاپٹ کرنا۔ پھر یہ کہ بعض اوقات چلیں کوئی یتیم بچہ ہو اس کو اڈاپٹ کرنے کی بات ہے، بعض اوقات اس کے اصل ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں، ان سے جدا کر کے کوئی شخص اپنی کسٹڈی میں ان کو لے لیتا ہے کہ بھائی چلو یہاں پہ 4-5 ہو گئے تھے
تو اب یہ بچے کی اچھی تربیت فلاں جگہ پہ ہو جائے گی، لیکن وہ سارا انجوائمنٹ جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ رہتا، نفسیاتی طور پر ان کے ساتھ کھیلتا، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ وہ اپنے ان کے عاطفت کے اندر رہتا، وہ سب سے محروم کر کے کسی اجنبی کو دے دیا جاتا. یہ خود اس کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو بہرحال ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر اڈاپٹ کرنا ہی ہے تو بہت سے ایسے یتیم اور اس طرح کے لاوارث ہوتے ہیں جو ہے بچے، ان کو انسان اڈاپٹ کر کے اور پھر ان کی تربیت کرے، لیکن اصل ماں باپ سے جدا کر کے میرے اپنے انداز سے اچھا نہیں ہوتا یہ. تو یہ اس میں ہے جھوٹ کا ایک پہلو. تو بہرحال اس میں اور بھی شرعی طور پر بھی ہے، اور بھی اس طرح کے فتاوے ہیں، جتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کیونکہ بہت نشست ورنہ طویل ہو جائے گی. اچھا، اسی طرح سے اٹینڈنس رجسٹر میں جھوٹ، مثلا آپ نہیں اگر کہیں گئی ہیں تو آپ نے کہا میری اٹینڈنس بھی لگا دینا. آفیسز کے اندر اٹینڈنس ہوتی ہے، اسکول کالجز کے اندر اٹینڈنس ہوتی ہے، اور وہاں پر جھوٹ اگر صرف پریزنٹ کا پی بھی لکھ دیا نا تو یہ جھوٹ میں اور گناہ کبیرہ میں شمار ہو جائے گا. ابھی آپ نے سنا کہ خواہ زبان سے بولا جائے خواہ لکھ کر بولا جائے، ایک آدمی نہیں ہے وہاں پر حاضر اور وہ اگر اس طرح سے اٹینڈنس کے اندر رجسٹر میں اپنے نام کا پریزنس ہونے کا اندراج کروائے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یعنی کوئی عام گناہ نہیں کہ بس صرف پی لکھنے سے کیا ہو جائے گا، ارے بھائی یہ گناہ کبیرہ ہے. تو چاہے اس کے کوئی خاطر خواہ کوئی ایسے اثرات بھی نہ ہوں، مثلا آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر یعنی کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا نوٹس بھی نہیں لیا جائے گا، نہیں، ہر صورت میں خواہ اشارے سے کیوں نہ ہو، آپ نے سنا کہ وہ بھی حرام ہے، خواہ لکھ کر ہو تب بھی حرام ہے. اچھا، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ کسی ادارے یا کمپنی میں کام کرنے والے شخص کا طے شدہ معاہدے کی مخالفت کرنی حرام ہوتی. تو مثلا اگر اس کو ہے کہ جناب اسے اتنے دن کام کرنا ہے، صرف اتنے اس کے پاس ہالیڈیز ہیں جو یہ کر سکتا ہے، اب اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا چھٹی تو اس کی تنخواہ سے پیسے کٹیں گے. تو ابھی آپ نے سنا کہ وہ جو آپ نے اس طرح سے اپنی جعلی سرٹیفکیٹ دے کے اپنی پریزنس لگوائی تھی وہاں پر اور آپ کے پیسے نہیں کٹے، تو یہ آپ نے طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کی. اور یہ خود معاہدے کی اوفو بالعقود قرآن کی آیت ہے کہ اپنے کیے گئے معاہدوں کو پورا کرو. جب بھی انسان جاب ایگریمنٹ سائن کرتا ہے نا تو وہ ایک معاہدہ کر رہا ہوتا ہے. اب وہ قرآن کے اس کے اندر آ گیا کہ اس نے کسی سے ایک معاہدہ کیا ہے، اب معاہدے کی خلاف ورزی حرام ہوتی. تو اب وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جال سازی کر کے اور جو تنخواہ لے رہا ہے اتنے دنوں کی وہ بھی اس کے لیے لینی جائز نہیں ہوگی. اب یہ سوال آقا سیستانی سے پوچھا کہ ایک شخص کسی حکومتی ادارے میں معین تنخواہ کے عوض کام کرتا ہے، کیا اس کے لیے اس ادارے سے غیر حاضر ہونا یا جو کام اس کے سپرد کیا گیا اسے بغیر کسی وجہ کے انجام دینا لیکن پوری تنخواہ لینا، کیا یہ جائز ہے؟ جواب دیا جائز نہیں ہے، اور جتنی مقدار میں وہ غیر حاضر رہا ہے اس کے عوض تنخواہ میں سے اتنی مقدار کا وہ مستحق نہیں، یعنی وہ اس کا مالک ہی نہیں بنے گا، وہ ایک حرام کھائے گا، وہ کسی اور کا مال گویا وہ لے کر آ گیا ہے تو وہ اصل مالک تک پہنچائے. اب تک بھی ایسا کرتا رہا تو یہ نہیں کہ جو ہو گیا آئندہ میں احتیاط کروں گا. جتنے دن اس نے اس طرح سے کیا ہے اور تنخواہ اس طرح کی وصول کی ہے وہ اصل مالک تک، اس کے مختلف طریقے ہیں، پھر اس کے الگ مسائل ہیں کہ آپ وہ کیسے پہنچائیں اور ان کو اور کیا کریں، وہ ایک الگ دوسری ایک فقہی احکام ہے اس کے. لیکن یہ دماغ میں رہے کہ یہ اس طرح سے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اور جھوٹا سرٹیفکیٹ دے کے اور اس طرح سے پیسے لینا یہ سب جائز نہیں. اسی طرح جعلی دستاویزات پر ملازمت حاصل کرنا، جعلی دستاویزات پر مثلا ایک ہم نے گریجویشن کی نہیں ہے اور ہم نے جعلی سرٹیفکیٹ لے کر وہاں پر جمع کرا دیا اور جاب حاصل کر لی، تو یہ کام بھی حرام اور گناہ ہے. لیکن اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اچھا اسی طریقے سے مثلا کسی شخص نے نقل کر کے امتحان کو پاس کیا ہے اور اعلیٰ ڈگریاں بھی مثلا لے لی ہیں، جیسے کہ سوال میں پوچھا گیا کہ بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی بھی ڈگریاں اس نے اس طرح سے لے لی ہیں نقل کر کے، اور اس کی بنیاد پر وہ زیادہ تنخواہ لے رہا ہے. تو فرماتے چنانچہ جس کام کی اسے نوکری دی گئی ہے اگر اسے صحیح طرح سے انجام دے گا تو اس کی تنخواہ حلال ہوگی، اور اگر سرٹیفکیٹ کے مطابق وہ مہارت نہیں رکھتا ہے تو خود کو اس عنوان سے سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں پیش کرنا بھی جائز نہیں. اور فرماتے ہیں یہ تو چلیں ایک بات ہوئی تنخواہ لینے کے حوالے سے، لیکن بعد میں فرماتے ہیں قابل ذکر یہ کہ پڑھائی کا جعلی سرٹیفکیٹ یا جعلی اسناد کا بنانا اور اس کو اصل سرٹیفکیٹ یا اصل اسناد کے طور پر پیش کرنا ہر صورت میں جائز نہیں.
یعنی تو وہ کام تو اس نے حرام کام کیا تھا، وہ تو جھوٹ گناہ کبیرہ لکھا گیا، لیکن اس کی بیس پر اگر اس نے کوئی نوکری حاصل کی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نوکری کرنے کا اہل ہے یا نہیں، یعنی کام اس کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر اس کو کام نہیں آتا ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے مثلا الیکٹریشین کی جاب کسی جگہ حاصل کر لی، اور انہیں حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو فیوز تک بدلنا نہیں آتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک اور الیکٹریشین تھا، اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور بس اس سے کام کروا لیتے تھے، اپنے دوستی کر لی تھی انہوں نے، اور وہ سارے کام ان کے کر دیتا تھا، تنخواہ ان کو بھی ملتی رہتی تھی۔ تو یہ کیا ہے کہ جعلی طور پر اپنے آپ کو ایسا پیش کر دینا سرٹیفکیٹ دے کے اور پیسے جو ہے اس کے وصول کرنا۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر جعلی اسناد اگر آپ نے دی ہیں اور اس کام کے آپ اہل بھی نہیں ہیں تو یہ دو آپ نے حرام کام کی، ایک تو یہی کہ آپ نے جعلی سرٹیفکیٹ وہاں پر جمع کرایا، جھوٹ بولا، اور دھوکہ دہی والے کے اندر بھی آئے گا یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو تنخواہ لیں گے وہ بھی حرام ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو کام آتا ہے اور آپ کو جو کام دیا جائے وہ آپ بالکل آپ کو ٹھیک، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن کام ان کو آتا ہے، تو اب وہ اگرچہ انہوں نے حرام کام کیا ایسے سرٹیفکیٹ جمع کرا کر، اس کا گناہ ان کو ملے گا جس کی توبہ کرنی، لیکن بہرحال اب جو کام کیونکہ ان کو آتا ہے، کام صحیح کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ تنخواہ ان کی جائز ہو جائے گی، اور وہ اب یہ نہیں ہے ان کے لیے ضروری کہ وہ اب ریزائن کر دیں اس جاب سے، اس جاب کو چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے ایک حرام کام کیا تھا غلط سرٹیفکیٹ جمع کرا کے۔ نہیں، اگر کام آتا ہے تو ان کی تنخواہ جائز ہوگی۔ تو جھوٹی دستاویزات پر حاصل کی گئی نوکری کی جو تنخواہ ہے کا حکم وہ آپ نے ابھی سن لیا، اگر کام آتا ہے تو تنخواہ جائز ہوگی، کام نہیں آتا ہے تو تنخواہ جائز نہیں ہوگی، یعنی وہ اور اس کام کی بھی توبہ کرنی پڑے گی جو جعلی انہوں نے چیزیں جمع کرائی تھیں۔ آیت اللہ سیستانی سوال پوچھا گیا، ایک نوکری کرنے والے کی تقرری غیر قانونی طریقے سے ہو گئی، اب اس کے لیے ادارے سے تنخواہ لینے کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اسلامی ممالک میں قوانین کی مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن تقرری ہونے کے بعد اگر اس نوکری کی اہلیت رکھتا ہے تو جو تنخواہ لے رہا ہے وہ حلال ہوگی، اور اگر کام نہیں آتا ہے، اہلیت نہیں رکھتا، تو تنخواہ بھی حرام ہو جائے گی، پھر تو چھوڑنی پڑے گی اسے نوکری۔ اچھا، اسی طرح سے جھوٹ بول کر بینک سے اداروں سے قرضے لینا، یہ بھی جھوٹ کی اقسام میں آتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ جناب مجھے پلاٹ کا قرضہ آپ نے لیا بینک سے، جبکہ آپ کو گھر ور نہیں بنانا ہے بلکہ آپ نے وہ پیسے لیے اور اس سے اپنا کوئی کاروبار کرنے لگے، جبکہ آپ نے وہاں پر یہ شو کیا کہ مجھے اپنا ہاؤس بلڈنگ کا کوئی لون ہے یا اس طرح سے، تو وہ آپ نے جھوٹ بول کر بینک سے یا اداروں سے اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز کریں گے تو دستاویزات میں بھی جو اس طرح کی آپ نے غلط بیانی کی ہے جھوٹ میں شمار ہوگی اور حرام ہوگی۔ اسی طرح سے دکاندار حضرات بہت سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سرما ورما لگا کے باجی جو آپ کو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں باجی اتنے کا تو مجھے نہیں پڑا ہے، اور جبکہ اس سے کہیں کم کا ہوتا ہے، جبھی 20-20 ہزار کا جو آپ نے دیکھا ہے قالین وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں، خواتین کم کرا کے 500-500 روپے میں بھی قالین لے آتی ہیں، یعنی اتنا مارجن مثلا ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ دکاندار حضرات ہوتے ہیں، ان کو بھی اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے بھی الفاظ کہنا کہ نہیں یہ تو مجھے اتنے کا پڑا تھا، خیر اس کے بھی ایک تفصیل آگے آئے گی اگلی نشستوں میں، تو اس میں بتاؤں گا کہ کہاں کو کیسے الفاظ استعمال۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر ایک کو وہ دکاندار یہ بتائے کہ مجھے اصل میں اتنے کا پڑا ہے، یہ تو بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے، تو اس قسم کے الفاظ کہے بھی نہیں، وہ بس کہے کہ نہیں باجی مثلا اتنا نہیں ہو سکتا، میں اتنا کم نہیں کر سکتا، لیکن کہ مجھے بھی اتنے کا پڑا ہے اور میں آپ کو 100 روپے کے مارجن سے بیچ رہا ہوں، تو یہ اس طرح کے جھوٹ بھی بولنے یہ جائز نہیں ہوں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور چیز کہلاتی ہے جس کو بیڈنگ جو ہوتی ہے نا، یعنی بولی لگنا جسے کہا جاتا ہے، نیلامی وغیرہ جب ہوتی ہے، تو اس میں آغا سیستانی نے بھی الگ سے بھی اس کے فتوے دیے ہیں کہ اس میں جعلی جو بیڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ تاکہ ہم اس چیز کی قیمت کو بڑھائیں تو وہ جعلی بیڈرز وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں، جو مثلا 10,000 کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایسے افراد وہاں پہ بٹھا دی کہ بھئی تم جو ہے نا اتنے کہنا، تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس سے اور آگے بڑھا کے بولی پیش کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ جعلی بیڈرز اس طرح سے بٹھا کے جعلی بولی لگانا یہ بھی اس کے اندر آتا ہے اور یہ بھی حرام چیز کے اندر ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں، اسی طرح وکلا حضرات یہ بھی بہت سارے جھوٹوں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ کیونکہ بھائی ہم نے اس کا تو کیس لے ہی لیا ہے تو اب ہم ہر جھوٹی بات
پیش کر کے اپنے موکل کو بچائیں. نہیں, اس لحاظ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی وکیل اس طرح سے کوئی کام کر سکے. اس کو جعلی چیزوں کا جو بھی کیس لے گا وہ یا تو بالکل اس کو یقین ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ واقعی پھنس گیا ہے, اس کو بچانے کے لحاظ سے تو وکالت کر سکتا ہے, لیکن مجرم کو بچانے کے لیے اور اس کے جھوٹ کا سہارا لینا کہ بھائی یہ تو وکیل ہے, اس کا تو کام ہی اپنے موکل کو بچانا, فیس اس بات کے لیے اس نے, نہیں, یہ حرام اور گناہ ہو جائے گا. تو وہ افراد جو لائرس وغیرہ بن رہے ہیں ان کو کہیں کہ وہ لائرس نہ بنے, لائر بنے, یعنی جھوٹی باتیں اس طرح سے کر کے اور وہ پیش کرنا عدالتوں کے اندر یا اپنے موکل کو ثابت کرنے کے لیے, یہ جائز نہیں. اچھا, اسی طریقے سے ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا. آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں, بہرحال جو قوانین کے لحاظ سے جتنا یعنی جو وہاں کے ملکی قوانین ہیں, البتہ اس میں تھوڑا سا بعض مراجع کا اس میں ہو سکتا ہے کہ اختلاف بھی ہو, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ٹیکس بچانے کے لحاظ سے بھی جھوٹ بولنا اس کی بھی اجازت نہیں. سیاسی جھوٹ بولنا, دیکھیے اس حد تک ہے کہ جب بھی آیت اللہ اسحاق فیاض نے خاص طور پر یہ جو عام دنیاوی سیاست ہوتی, الہی سیاست تو ایک اچھی اور پسندیدہ چیز ہے, لیکن عام طور پر یہ جو عام دنیاوی سیاست ہے, جب بھی وہ کہتے ہیں مرجع تقلید کا اس دنیاوی سیاست کے اندر وارد ہونا, آغا اسحاق فیاض کہتے ہیں جائز نہیں, کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں آپ جھوٹ بولے بغیر اس سیاست کے اندر کچھ کر سکیں, یعنی بہت محال ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلا یہ ہوگا کہ مرجع تقلید کی عدالت چلی جائے گی, کیونکہ وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ, تو اس طرح کے بہت سارے سیاسی جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں, ان کے یعنی اس کے بغیر چلنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال بہت سے, اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ورنہ اس کی بھی بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا تھا, لیکن چھوڑیں اس کو, اب آگے بڑھتے ہیں. بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا, بچوں سے تو ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بہت سی اس میں بھی آیا, بعض روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ بچہ مثلا اپنے باپ کو رب سمجھتا ہے, یعنی اگر باپ اس سے جھوٹ بولے گا نا تو وہ اس کے لیے بڑی سٹرینج بات ہوگی, وہ ایسی جیسے رب اور خدا اس کا ہے وہ, یعنی اس کا اگر باپ نے اس طرح سے اس سے جھوٹ بولے اور کئی مرتبہ ایسے جھوٹ بولے تو بچے کا اصل خدا کے اوپر سے اعتبار ختم ہو جائے گا. جیسے کہ آج کل ہم وہ توکل کر ہی نہیں سکے گا, وہ کہے گا جب یعنی جس کو اصل اپنا بچپن کے زمانے میں رب سمجھتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اصل حقیقی پروردگار سے بھی وہ شاکی ہو جائے گا. تو بچوں سے ہرگز بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے, بہت سے والدین خود بچوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں. ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, شاید تربیت اولاد کی جو یہاں پر کلاسز کا ایک سیریز چلی تھی اس میں نے یہ بات بتائی تھی. مثلا ماں یا باپ غصے میں آئے کہ یہ چیز کس نے توڑی ہے بتاؤ مجھے, اب اتنا چیخ کے کہے گا کہ تو کون بچہ یا بڑا ایسا ہوگا جو کہے گا کہ سچ بولے گا کہ ہاں میں نے کی ہے. تو تم نے جو اس قدر یہ اپنے شدت پسندی کا مظاہرہ اور غصے کا مظاہرہ کیا, یہ اس نے بچے کو مجبور کیا کہ وہ جھوٹ بولے. تو بعض اوقات بچوں سے اس طرح سے نہ تو ان کو سکھائیں جھوٹ بولنا. اچھا, اب جو ہے بہت سی چیزیں جو بچوں سے بولی جاتی ہیں عام طور پر, تو وہ ہم انشاءاللہ جب وہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے جو فقہ احکام کی اس میں اس کو ذکر کریں گے. نماز میں جھوٹ کا تو ہم پہلے سے بتا دیا تھا آپ کو کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو نماز تکذیب کر دیتی ہے اس کی, یعنی گویا ہم نماز میں جھوٹ بول رہے ہیں. اگر اللہ کو آپ بڑا سمجھ رہے ہوتے تو یہ گناہ کر کے اس کی نافرمانی کیوں کرتے؟ اللہ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے تو اس کی یہ جو دوزخ سے جس نے اس نے ڈرایا اس سے آپ نے کیوں نہیں ڈرے؟ تو یہ اصلاً صرف یہ نماز کہتی ہے کہ تم تکذیب کر دیتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم اللہ سے بھی بڑا کسی اور کو سمجھتے ہو, اپنے باس کو سمجھتے ہو. اگر میں نے یہاں پر جھوٹ نہیں بولا مثلاً تو باس مجھ پہ ناراض ہو جائے گا, ہو سکتا ہے باس مجھے نوکری سے نکال دے, یعنی یہاں پر اللہ دماغ سے نکل جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا غالباً کسی کلاس میں کہ جس زمانے میں شاہ کا دور تھا اور لوگ جو ہیں طالب علم قوم چھوڑ کر نجف جا رہے تھے, یعنی اس نے سختیوں کا مظاہرہ شاہ نے کیا تھا کہ قوم چھوڑ کے جا رہے تھے. تو وہ عالم کہتے ہیں میں ٹرین کے ایک سفر میں امام خمینی کے ساتھ تھا اور ان سے میں نے بڑا گھبراہٹ کے ساتھ میں نے کہا کہ آغا اگر یہی والی صورتحال شاہ کے مظالم برقرار رہے تو یہ تو قوم ویران ہو جائے گا اور سارے طالب علم نجف چلے جائیں گے یہاں سے. کہہ رہے امام خمینی نے بہت حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے تمہاری ان باتوں کے اوپر بہت حیرانگی ہوئی ہے, تمہارے یہ جملے کہتے وقت تمہارے دماغ سے خدا کیوں نکل گیا؟
یعنی خدا کہیں ہے ہی نہیں، اور جو کچھ کر رہا ہے وہ شاہ کر رہا ہے، اور جو شاہ کرتا جائے گا وہ ہوتا چلا جائے گا. کہہ رہے پورے رستے امام خمینی مجھے اس بات کی اہمیت کا احساس دلاتے رہے کہ خدا موجود ہے، اس کے اوپر توکل کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ کیا ہے، تو ہمارے بھی دماغ سے ہم وہ فوری وقتی فوائد آتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں جو ہے وہ باس نہ نکال دے، ہم نے جھوٹ نہیں بولا تو ہمیں جھوٹ بولنا اس موقع پر ضروری ہے. تو نماز میں بھی یہی ہے کہ کسی اور کو بڑا نہ سمجھیں، اللہ ہی کو بڑا سمجھیں تو نماز آپ کی تکذیب نہیں کرے گی. جیسے سلام میں آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر جو سلام کر رہے ہوتے ہیں، یا مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مثلا اس کا بھی ایک مصداق ہم یہاں بیان کر چکے ہیں. تو اس میں اگر لوگوں کے اوپر آپ سلام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز تکذیب کرتی ہے کہ تم سلامتی کے باعث کہاں بنے ہو لوگوں کے لیے، تکلیف تم پہنچا رہے ہو، عذاب تم پہنچا رہے ہو، جھوٹ تہمتیں تم ان کے خلاف لگا رہے ہو، غیبتیں ان کی کر رہے ہو، کوئی موقع ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہو نقصان پہنچانے کا، اور کہہ رہے ہو کہ میں سلامتی بھیج رہا ہوں ان کے لیے. نماز تکذیب کرتی ہے، یہ نماز میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ معنوی ان کی چیزیں بھی ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ پوری نماز کی اس طرح کی چیزیں ہم نکال کے بیان کی جا سکتی ہیں. اسی طریقے سے مثلا ایک تو حالت احرام میں ویسے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، لیکن آج کل ایک اور اس کی بھی قسم آ گئی ہے. ویسے تو فسوق کے اندر ایک چیز آتی ہے جو محرمات احرام ہے، اس میں جھوٹی قسم کھانا اس کی شدت اور زیادہ ہوتی ہے. عام زندگی میں بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، تو حالت احرام میں تو اور زیادہ حرام ہوگا. تو اس میں مثلا ایک چیز یہ آتی ہے کہ عام طور پر جو مرد حضرات ہیں ان کو ایک جعلی احرام پہن کے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ایک یا تو صرف عمرے کا جو کسی نے احرام پہنا ہوا ہے تو وہ صرف نیچے یعنی مسجد الحرام کے صحن میں آ سکتا ہے، اور جو اگر عمرہ نہیں کر رہا ہے ویسے طواف کر رہے ہیں تو وہ اوپر کے فلورز پہ یا چھت وغیرہ کے اوپر چلا جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو نیچے ہی جانا، نیچے سے طواف کرنا ہے، ہم اتنی دور سے آئے ہیں، ٹھیک ہے ہم اپنا واجب عمرہ کر چکے ہیں، واجب طواف کر چکے ہیں. تو اب کیا کرتے ہیں کہ وہ بظاہر یہ اس میں آیت اللہ سیستانی نے کہا اس میں اشکال ہے کہ آپ ان کو دھوکہ دینے کے لیے ایک جعلی احرام پہنتے ہیں بغیر احرام کی نیت کی، جیسے عام کپڑے پہننے کے بجائے ہم احرام پہن کر آ گئے. آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں اس میں اشکال ہے، اور پھر آپ کو یعنی جو قوانین انہوں نے وہاں بنائے، ظاہر ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے بہت سارے فیصلوں کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں، بہت سے غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر عام طور پر زائرین کو اور یہ جو عمرہ معتمرین ہوتے ہیں یا حجاج کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ قوانین بنائے کہ رش بہت زیادہ مثلا بڑھ رہا ہے تو جو اصلاً واجب اپنا کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہاں گراؤنڈ فلور پہ رہیں، اور گراؤنڈ فلور کے علاوہ جو ایک فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور جو خانہ کعبہ سے نیچے ہے وہاں اوپر کے فلور سے بھی طواف ہو سکتا ہے، لیکن جو چوتھا فلور ہے اور پانچواں تو چھت آ جاتی ہے وہاں سے طواف نہیں ہوتا ہے. تو وہ یہاں اس طور پر آتے ہیں. تو پھر یہاں پر آیت اللہ سیستانی نے کہا نہیں اشکال ہے، ایک لحاظ سے دھوکہ کے اس کے اندر آتا ہے کہ آپ یہ صرف عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ والی چیز ہوتی ہے. یہ جو ایک عمرہ اپنا کر چکے ہیں وہ جعلی احرام پہن کے یہاں پر نہ آئے. تو پھر آیت اللہ وحید خراسانی وغیرہ کی طرف رجوع کر کے اور پھر وہ یہاں پر وہ طواف میں وہ لباس پہن کر آتے ہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ جو کہ جھوٹا آپ ایک احرام پہن کے یہاں پر آ گئے، تو اس سے بھی خیر پھر بچنے کا ایک شرعی حل ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کریں. اسی طریقے سے فقہی احکام کو اپنے اندازے سے بتانا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. عام طور پر خواتین جو ذاکرات ہیں، اب ظاہر ہے وہ بہت سی چیزیں، کیونکہ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین عام طور پر علماء کی تقاریر کو جو ہے نا پورا اتار کے اس کو رٹ کے اور پھر پڑھ رہی ہوتی ہیں. اب مولانا صادق حسن قبلہ کی یا اور علماء کی اس طرح سے تقاریر، اس میں فقہی مسائل بھی آتے ہیں. اب انہوں نے چند ایک آدھ خمس کا مسئلہ اس کے اندر بیان کر دیا. اب عورتیں اس کے بعد مجلس ختم ہونے کے بعد ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور اپنے خمس کے مسئلے اب ان کو آتے تو نہیں ہیں نا، انہوں نے مہارت حاصل کی ہے، تو کیا ہے وہ اندازے سے بتانے لگتی ہیں چیزیں. اندازے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. مثلاً آپ نے بتایا کہ جناب کسی نے کوئی کاروبار میں پیسہ لگایا اور اس سے جو منافع ملا، منافع کے اوپر بھی خمس دینا ہے. تو اب کسی نے آ کر پوچھا کہ بھائی وہ جو بینک سے ہمیں منافع ملتا ہے اس کا، آپ نے کہا جی بینک سے منافع کا بھی خمس دینا پڑے گا. اب یہ کہ بینک جو منافع کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے، مثلا کسی نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور منافع کے طور پر رقم آتی، تو
تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بینک جو خاص طور پر جو پرائیویٹ بینک کا مسئلہ بھی بیان کر رہا ہوں، پرائیویٹ بینک ہے، اس میں جو منافع کی رقم آئے گی تو اب ان ذاکرہ سے اگر کوئی پوچھے تو وہ کہیں گے کہ ہاں اس کے اوپر بھی خمس دینا ہے. تو کیا اندازے سے بتایا کہ جب ہر چیز ہر منافع پہ خمس دینا ہوتا ہے تو اس پہ بھی دینا ہوگا، جبکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ بینک جو آپ کو منافع کے طور پر رقم دیتا ہے اور چاہے آپ وہ نکال کر اپنے گھر بھی لے آئیں اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہوتے. کیونکہ انسان جس مال کا مالک ہو فقط اس کا خمس اس کو دینا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کی تو اجازت ہے جو اس کے فقہی قوانین وغیرہ ہیں، یعنی اس رقم کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا خمس اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے. کوئی نکال دے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن واجب نہیں. اب لیکن آپ نے کیا کیا، اپنے اندازے سے جواب دے کر اس کا خمس نکال دیا. اور ممکن ہے چلیں 1000 2000 کا تو نقصان برداشت ہو جائے، لیکن جو اب کسی کا آپ نے اس طرح سے لاکھوں روپے خمس نکالوا دیا تو یہ اندازے سے فقہی احکام بتانے یہ جائز نہیں. 100% آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ فقہی مسئلہ یہی ہے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ یا تو بہت قابل اعتبار افراد سے آپ کو علماء سے پتہ چلے تب یہ اطمینان ہوگا، یا پھر یہ کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے آغا سیستانی یا آغا رہبر یا جن کی بھی آپ تقلید میں آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ان کا وہ فقہی مسئلہ علمی طور پر دیکھ کے پڑھا. تو بہرحال اندازے سے کوئی بھی فقہی ہے کہ زیادہ تر افراد کو ہم نے دیکھا ہے کہ بس ایسی تکے لگا کر، جب انسان تکا لگاتا ہے تو چند ایک تکے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر غلط ہوتے ہیں. تو بہرحال اس طرح سے بینک میں جو پروفٹ ملتا ہے وہ فرماتے ہیں کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہوتے لہٰذا اس پہ خمس بھی واجب نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنے سال بینک میں پڑا رہے، چاہے آپ اٹھا کے اس کو استعمال کے لیے اپنے گھر نکال کے لے آئیں. البتہ جو گورنمنٹ والے جو ہیں، کیونکہ وہ مال مجہول المالک ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ بینک سے جو پروفٹ ملتا ہے اس کا حکم الگ ہے. اسی طریقے سے مثلا لوگ تکے لگاتے ہیں کہ جناب یہ مثلا جو پانی کی سکشن پمپ لگے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، وہ کہتے ہیں ورنہ لائن میں پانی آتا نہیں ہے، جب آتا ہے تو اس وقت سکشن کر کے کھینچ لیا جاتا ہے. اب بہرحال شاید یہاں مولانا اعجاز محسنی صاحب نے اس کے فقہی احکام آپ کو بتائے بھی تھے، لیکن بہرحال چلیں ہم اب اس کے کن مراجع کی طرف سے اس کی اجازت ہے، کن کی طرف سے اجازت نہیں. خلاف قانون ہونے کی صورت میں آغا سیستانی جو ہے وہ منع کرتے ہیں اگر حکومت سختی سے اس پہ امپلیمنٹ کرواتی ہو. تو اب لوگوں نے اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی جو پانی جو سکشن کر کے ہم نے اپنی ٹنکی میں لے آئے، اب اسی پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں، اسی پانی سے ہم غسل کر رہے ہیں، تو وہ ان سے اگر پوچھا جائے لوگوں سے تو کیا اندازے سے جواب دیں گے ہاں ظاہر ہے پانی تو غصبی ہو جائے گا، غصبی ہو جائے گا تو اسے وضو اور غسل ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ اس پانی سے آغا سیستانی کے نزدیک وضو بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے. البتہ وہ جو غیر قانونی آپ نے کام کیا تھا کہ پانی کو کھینچنے والا جو ایک کام ہوتا ہے، یا مثلا کوئی لوگ کہتے ہیں بھائی کنڈا استعمال کرنا، کنڈا لگانا آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں حرام ہے بجلی وغیرہ کے لیے، اور وہ ضامن بھی ہے، یعنی اس کمپنی تک وہ پیسے کو کسی بھی طریقے سے پہنچائے گا جو شرعی طریقہ ہے، وہ اس کا مالک نہیں بنتا ہے. یعنی یہ وہ جو اس نے وہ پیسے جو بچا لیے ہیں اپنے پاس، وہ جو نقصان ہے اس کمپنی کا پورا کرنا پڑے گا. لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی اسی بجلی سے پھر ہم نے استری کی ہے کپڑوں پر، اسی بجلی سے ہم نے پانی کی موٹر چلائی ہے مثلا. اب یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں اندازے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں پھر یہ بھی حرام ہو جائے گا، جبکہ یہ حرام نہیں، اس کا وضو بھی صحیح ہے، اس کا غسل بھی صحیح ہے، وہ جو استری کر رہا تھا وہ بھی صحیح ہے، البتہ وہ اس کا عوض جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. یعنی غیر قانونی اس بجلی کا استعمال جائز نہیں اور اس کا ضامن ہے وہ، یعنی وہ پیسے اب تک بھی جتنا اس نے کیا ہے، پھر اس کے کچھ شرعی حل ہیں کہ جتنا اس نے کچھ اقتقاص کا ایک مسئلہ کہلاتا ہے، وہ پھر آپ علماء سے دریافت کریں کہ جو پچھلا ہم نے کام کیا اس میں کیا کیا جائے. اسی طریقے سے مثلا یہ جو گیس کے سکشن پمپ لگے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے کہ جب خلاف قانون ہے اور یہ اس میں حکومت سختی بھی کرتی ہے، آپ مثلا انہوں نے لکھا ہوا بھی اگر کسی کو اطلاع ملے تو ہمیں فوراً بتائے تو ہم وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ان کے اوپر فائن بھی ہوتے ہیں اگر کسی نے گیس کے سکشن پمپ لگائے ہوئے ہیں. تو آغا سیستانی بھی اس کی صورت میں اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اگر حکومت خود ہی اس میں سختی کا مظاہرہ بھی کرے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی جو ان لوگوں سے پوچھیں جو اندازے سے جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اس پر پھر روٹی پکانا بھی حرام ہے اس گیس کے اوپر، کیونکہ یہ تو اپنے سکشن کے ذریعے، اب وہ روٹی جو کھائیں گے وہ بھی حرام ہوگی. نہیں، روٹی پکانے کی آپ کو بہرحال وہ حرام نہیں ہوگی. تو اس میں اندازے سے ایسی تک بندیاں کرنا، اور یہ تو فقہی احکام میں اس طرح سے نہیں چلتا ہے، بہت معمولی فرق کے ساتھ مسئلہ بدل جاتا ہے.
تو اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے مثلاً فطرہ وغیرہ ہے، عام طور پر فطرے کے اندر ہی زیادہ ہے کہ فطرہ جو ہے وہ بینک لوگ عام طور پر موبائل ایپ سروسز ہیں بینکس کی بھی ہیں، اور وہ ایک مستحق کے جو اکاؤنٹ ہے انہوں نے کہا ابھی آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، میں ابھی آپ کو فطرہ بھجوا رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ بینک میں رہتا ہے، تو جب تک اس کا بھی خاص ایک طریقہ کار ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے آقا سیستانی اس کو قبضہ نہیں مانتے اکاؤنٹ میں آ جانے کو. وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس پیسے کو وہاں سے نکالا جائے، اپنے قبضے میں لیا جائے، اور قبضے میں جب لے لیا جائے اس کے بعد وہ فطرے کی نیت کرے. یعنی آپ نے کہا کہ بھائی میں فطرہ تم کو بھجوا رہا ہوں، اس نے کہا بھجوا دیں، وہ بینک میں پڑے ہوں اس کے پاس، وہ فطرہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے. جب تک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے جب تک وہ فطرہ شمار نہیں ہوگا. اچھا، اگر آپ نے وہ اس نے پہلے سے نکلوا بھی لیے اور وہ فطرے کی نیت کر چکا تھا تب بھی فطرہ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اس کو نیت کرنا ہوتی. تو پہلے رقم کو منگوا لیا جائے، وہ اپنے ہاتھ میں لے لے بغیر یعنی فطرے کی نیت کے. اب کسی اس سے پوچھا جائے تکے مارنے والے سے تو وہ کہے گا ہاں کوئی بات نہیں، فطر ایک ہی تو بات ہے، ہاتھ میں لے کے پیسے رکھیں قبضے میں یا اکاؤنٹ میں آ جائیں ایک ہی بات ہے. نہیں، ایک بات نہیں، وہ فطرہ شمار ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے قبضے کے اندر نہیں لے لے گا، کیونکہ صرف بینک اکاؤنٹ میں آنے کو قبضہ شمار نہیں کرتے. تو یہ میں نے چند ایک ویسی مثالیں بیچ میں دے دی. اس طرح کے تو 50 درس ہو سکتے ہیں اس طرح کی مثالوں کے اوپر کہ جس کو لوگ تکے کے ساتھ فقہی مسئلہ بناتے ہیں. خاص طور پہ خواتین آپ کو، کیونکہ آپ کہیں درس بھی آپ دیں گی، مجالس آپ پڑھیں گی، کسی جگہ مدرسوں میں بھی انشاءاللہ پڑھائیں گی، تو یہ والی چیز ہے کہ یہ آپ اس میں بھی یہ جھوٹ کی چیزوں میں آ جائے گا. ایسے اندازے سے یعنی آپ نے منسوب کر دیا کسی بھی فقیہ کے آقا سیستانی یہ فرماتے ہیں، آقا رہبر مثلا یہ فرماتے ہیں، اس طرح سے کر کے نہ فقہ اور تکے سے بھی جواب نہیں دے سکتے کسی کو، کیونکہ اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. خواہ سنجیدگی سے جھوٹ بولا جائے، خواہ مذاق میں بولا جائے. ابھی آپ نے سنا نا کہ خواہ اپنا بنایا ہوا ہو خواہ دوسرے کا ہو، خواہ سنجیدگی سے جھوٹ بولا جائے خواہ مذاق میں بولا جائے. لوگ کہتے ہیں وہی مذاق میں. اچھا، اب یہ مذاق والا جو جھوٹ ہے، اگر سامنے والے کو حقیقت پتہ نہیں، یعنی وہ اسے مذاق نہیں سمجھ رہا، آپ اس کو اطلاع فراہم کر رہی ہیں اور وہ چونک جائے اس اطلاع پہ. مثلا کوئی ہے وہ بہت انتظار کر رہا ہے اپنے رزلٹ آنے کا، آپ اس کے اپنی سہیلی کے پاس گئیں، ارے رزلٹ آ گیا، وہ بھی ایک دم سے چونک گئی، پھر آپ نے فوراً کہا ارے میں تو مذاق کر رہی تھی. چلیں، وہ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی ہلکی سی بات ہے، دونوں ہنس کے خاموش. نہیں، یہ گناہ کبیرہ لکھا گیا. خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مذاق میں جھوٹ بولا جائے، بشرطے اس مذاق والی چیز کو آپ کو اطلاع ہم پہنچا رہی ہیں اس کو، اور وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ آپ مذاق کر رہی ہیں اور آپ پہلے سے پتہ ہے کہ دونوں مذاق کر رہی ہیں، تو پھر اس میں پھر کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح سے اگر کر رہا ہے، چاہے وہ اگلے ہی سیکنڈ کہہ دے کہ میں نے مذاق میں بات کہی، تب بھی وہ جھوٹ لکھا گیا، گناہ کبیرہ ہو گیا، اس کی توبہ فوراً کرنی. تو خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مذاق میں بولا جائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وائے ہو اس شخص پر جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسا سکے. وائے ہو اس پر، وائے ہو اس پر، وائے ہو اس پر. تو جھوٹ مذاق کے اندر بھی، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. البتہ کچھ مذاق ایسے ہیں جس پہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے جب جائز جھوٹ کی اقسام آئیں گی، تو اس میں ایک چیز آئے گی توریہ، اور اس میں پھر بہت سی چیزیں پیغمبر اکرم سے منسوب ہیں اس توریے کے سلسلے میں. وہاں پر اس کو ذرا توریہ اتنا ایک دلچسپ موضوع بھی ہے اور سب سے زیادہ کارآمد بھی، یعنی عام زندگی میں پیش آنے والا مسئلہ بھی ہے، تو اس کو ہم بہت تفصیل سے بیان کریں گے. ممکن ہے پوری ایک نشست توریہ کے احکام پر اور اس کی مثالوں پر ہو، تاکہ عام زندگی میں جھوٹ کے گناہ سے بچ سکیں. توریہ جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بلکہ جھوٹ کے گناہ سے بچنے کے لیے، کیونکہ آقا سیستانی نے بھی ایک بات کہی ہے کہ جب تک، خیر وہ میں توریہ کے احکام میں بیان کروں گا ابھی نہیں، لیکن بہرحال یہ کہ مذاق کے اندر بھی کوئی اطلاع اسے نہیں ملنی چاہیے. پیغمبر نے کہا وائے ہو اس پر 3 دفعہ کہا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو ہنسا سکے. تو اگر مخاطب کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس سے مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں. یا تو مخاطب کو پتہ ہو، مثلا جیسے آپ کہتی ہیں بھائی میں ایک لطیفہ سنا رہی ہوں تمہیں، پہلے سے آپ نے بتا دیا
تو اب وہ جو ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ لطیفہ ہے، اور ظاہر لطیفہ بھی خیالی ایسی چیز ہے جو پیش نہیں آئی، دیکھا جائے تو وہ جھوٹ ہے، لیکن اس صورت میں جائز ہو جائے گا کیونکہ مخاطب کو یہ معلوم ہے۔ اگر مخاطب کو پتہ نہ ہو کہ اس سے مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں۔ اور سلوک کا تو میں آگے چل کر جب ہمارے احکام ہوں گے اس وقت بتاؤں گا۔ آغا سستانی فرماتے ہیں کلام، کردار یا فرد کی حالت میں یا مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا اگر مذاق ہونا معلوم نہ ہو تو یہ حرام ہے۔ مذاق ہونا معلوم نہ ہو اس کو، دوسرا اس کو مذاق نہیں سمجھ رہا ہے تو فرماتے ہیں حرام ہے۔ اور اگر معلوم بھی ہو اس طرح سے کہ سامنے والا متوجہ ہو کہ کہنے والا واقعی اور حقیقی قصد نہیں رکھتا ہے تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں۔ اب اس کو آپ سمجھتی رہیے گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آگے بھی جانا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کو مذاق کے طور پر بیان کرے جبکہ کسی امر کی حکایت کرنے اور خبر دینے کا قصد نہ رکھتا ہو تو جھوٹ شمار نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی اطلاع، بس یعنی مختصر یہ کہوں کہ کوئی اطلاع آپ اس کو نہ دے رہی ہیں، چاہے آپ نے فوراً بعد میں کہہ دیا کہ میں نے مذاق کیا ہے تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ شروع سے پتا ہو اس کو کہ آپ جو ہے یعنی ایک مذاق کی بات کہہ رہی ہیں جو کہ خلاف واقعہ ہے، تو پھر یہ اس بات کی پھر اجازت ہے اس کی۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ تو وہی بات ہو گئی دوبارہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب جدا وہزلا، جب تک کہ مذاق میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، جب تک وہ ایمان کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتا، مومن کامل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ہے کہ بحث و مباحثے کو بھی نہ چھوڑے۔ بحث و مباحثے مراد یہاں لڑائی جھگڑا ہے، لڑائی جھگڑا، کیونکہ اچھا اب ایک اور بھی ایک سوال آتا ہے، ابھی لڑائی جھگڑے کا بھی آگے چل کر ذکر ہوگا۔ سوال پوچھا گیا آغا سستانی سے کہ جھوٹ بولنے کے بعد اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب دیا جائز نہیں۔ یعنی جھوٹ بولنے کے بعد آپ کہہ دیں کہ میں نے، یعنی آپ نے اعتراف کر لیں گے یہ مذاق میں نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ جھوٹ لکھا گیا، چاہے آپ بعد میں کہہ کیوں نہ دیں کہ میں نے جھوٹ کہا ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ والی چیز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ پیغمبر فرماتے ہیں انا زعیم بیت فی اعلی الجنہ و بیت فی وسط الجنہ و بیت فی ریاض الجنہ لمن ترک المرا و ان کان محقا ولمن ترک الکذب و ان کان ہزلا ولمن حسن خلقہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ ترین درجے پہ ایک گھر کی، ہر اس شخص کو میں دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، خواہ حق پہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم گھر میں بہت چیزوں سے جو ہے وہ اپنا چھڑا سکتے ہیں، معمولی سے حق ہے، جانے تو لڑائی جھگڑا رہا ہو۔ مومنین کے درمیان لڑائی جھگڑا اس کو اتنا ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک مصرف ہے سہم امام کا کہ ائمہ معصومین بھی ایک مقدار مال کی خمس میں سے صرف کرنے کی اجازت دیتے تھے جو مومنین کو لڑائی جھگڑوں، مثلا جھگڑا ہو گیا، ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے پیسے واپس نہیں کیے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے تو پیسے واپس کر دیے تھے، اب کوئی پروف بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو اب امام نے اس کے لیے کوئی رقم رکھی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں، یہ لو رقم، جا کے اس کا پیسے دے دو تاکہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو۔ تو جھگڑے کو ترک کرے خواہ حق پہ کیوں نہ ہو، اور فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر کی جو ہر اس شخص کو دلواؤں گا جو جھوٹ سے پرہیز کرے، خواہ مذاق میں کیوں نہ ہو، خواہ مذاق میں کیوں نہ ہو، اور جنت میں باغ کی ایک ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اس کو دلواؤں گا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو یہ تین چیزیں پیغمبر نے باقاعدہ کہا، میں انا زعیم، میں ضمانت لیتا ہوں اس بات کی۔ پیغمبر اگر کسی کے ضامن بن جائیں تو وہ مخبر صادق، وہ سچا ترین کائنات کا شخص کبھی وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ کبھی نہیں۔ یعنی انسان جھگڑے کو ترک کرے گا خواہ حق پہ کیوں نہ ہو، جھوٹ کو ترک کرے خواہ مذاقی میں کیوں نہ ہو، اور اپنا اخلاق کو اچھا رکھے۔ تو پیغمبر نے اس طرح سے گھروں کی جنت میں اس کی ضمانت دی، اور جب گھروں کی جنت میں ضمانت ہو جائے تو اس کے اندر چھپا ہوا پیغام یہ ہے کہ اب دوزخ وغیرہ میں اس کو نہیں جانا پڑے گا، یہ سیدھا جنت جائے گا۔ اور یہ بھی ہے پیغمبر نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ حسبک من الکذب ان تحدث بکل ما سمعت، تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ہر سنی سنائی بات کہتے پھرو۔
یعنی ادھر آپ کے پاس کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ آئی، ادھر آپ نے ادھر فارورڈ کر دی سیکنڈ لگائے بغیر، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو ٹھہرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، کوئی اطلاع آپ کے پاس آ رہی ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے، کوئی اس میں ریفرنس دیا ہوا ہے نہیں دیا ہوا اس پوسٹ کے اندر، آپ ایسے آگے بڑھا دیں، یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں۔ تو اس کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اب یہ جو ہے، اب مجھے آج ہی یہ چیز بھی بیان کرنی تھی کہ جب بھی کوئی حدیث آپ بیان کریں، آپ اپنے درسوں میں بھی بیان کریں گی، اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں جن پہ ان حدیث کو پورا اترنا چاہیے۔ اگر وہ ان اصولوں کو آپ نے خیال نہیں کیا، آسان سے اصول ہیں لیکن ذرا تفصیل تھی اس کے اندر، وہ آج نہیں آ پائیں گے، اگلی نشست میں آئیں گے، لیکن وہ آپ دماغ میں لے کر آئیں۔ 3 اصول ہیں اس کے، اور تیسرا اصول کے اندر بھی 3 باتیں، اس طرح ملا کے شاید 5 یا 6 باتیں بنتی ہیں۔ آپ جو بھی حدیث آپ کو کہیں بیان کرنی ہو، لکھنی ہو، فارورڈ کرنی ہو، ان اصولوں کے اوپر آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اترے تو آپ حدیث بیان کریں یا فارورڈ کریں، نہیں پوری اترتی تو آپ کو رک جانا ہے، ورنہ وہ جھوٹ کے اندر شمار ہو جائے گا۔ وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے۔ تو آج ہم نے عمومی زندگی کے اندر جھوٹ کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جناب شناختی کارڈ میں اور عمر چھپانے میں اور اپنے جو ہے وہ ملازمت و کاروبار کی جگہوں میں اور اٹینڈنس میں اور امیگریشن میں اور پتہ نہیں کتنی جتنی مثالیں ابھی آپ نے سنی، تو جھوٹ کہاں کہاں سرایت کیا ہو یہ آپ کے سامنے آ جا گیا، اور اس میں بہت سارے فقہی احکام بھی ضمناً ذکر ہو گئے۔ لیکن انشاءاللہ اب جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی یہ زیادہ اور انشاءاللہ دلچسپ بھی ہوتی جائے گی، وہ عمومی زندگی میں کام آنے والی بہت سی چیزیں اگلی نشستوں میں آنے والی۔ تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے بات بیان ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔